بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے مضمون برسات کا ایک دن، یعنی برسات کے ایک دن کے بارے میں ہم مضمون پڑھیں گے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ گرمی سے مضطرب تھا، مضطرب بے چین ہونے کو کہتے ہیں۔ زمانہ یعنی تمام لوگ جو ہیں وہ گرمی کی شدت سے بے چین ہو رہے تھے، گرمی اس قدر زیادہ پڑ رہی تھی۔ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، یعنی گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ زمین تپ رہی تھی، اس پر جو بھی دانہ گرتا تھا وہ بھن جاتا تھا، جیسے اسے بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ بھن جائے، اس قدر گرمی تھی۔ جون جولائی کے مہینوں میں ہمارے ہاں گرمیاں اپنے جوبن پر ہوتی ہیں۔ جی بچوں، جون جولائی کے مہینوں میں کیا ہوتا ہے؟ گرمیاں اپنے جوبن پر ہوتی ہیں، عروج پر ہوتی ہیں، یعنی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آسمان سے آگ برستی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان آگ برسا رہا ہے اور زمین تپ کر تانبا ہو جاتی ہے۔ تانبا جو ہے ایسا کلر ہوتا ہے جیسے آگ کا رنگ ہوتا ہے، اس طرح کا تانبے کا رنگ ہوتا ہے، تو زمین تپ کر آگ جیسی ہو جاتی ہے، تانبے جیسی ہو جاتی ہے۔ انسان اور حیوان گرمی کی شدت سے نڈھال ہو جاتے ہیں، یعنی اس قدر شدید گرمی ہوتی ہے کہ انسان اور حیوان بے حس ہو جاتے ہیں، بے حس و حرکت ہو کر پڑے ہوتے ہیں، ان میں ہمت نہیں ہوتی، ان میں جان نہیں رہتی، اور باران رحمت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ باران کہتے ہیں بارش کو، رحمت کی بارش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ لوگوں کی نظریں بارش کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، یعنی لوگ بارش کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی بادل آئیں اور بارش ہو جائے۔ گھن گھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، برکھا کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ گھن گھور کہتے ہیں کالے سیاہ بادلوں کو، گھن گھور گھٹائیں کالے سیاہ بادل آسمان پر چھانے لگے ہیں۔ برکھا برسات کے موسم کو کہتے ہیں، برسات کی رت کو کہتے ہیں، اور برسات کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ خدا خدا کر کے موسم میں کچھ تبدیلی رونما ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، موسم تبدیل ہونے لگتا ہے، مشرق کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھانے لگتے ہیں، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی قدرت سے یہی بادل کالی گھٹا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کالی گھٹائیں کالے رنگ کے بادل ہوتے ہیں جو برس جاتے ہیں، برستے ہیں، یہ کالی گھٹائیں جھومتی ہوئی آسمان پر چھا جاتی ہیں اور رم جھم پھوار پڑنے لگتی ہے۔ رم جھم پھوار پڑنے لگتی ہے یعنی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پر برپا۔ ڈنکا کے معنی ہے دھوم مچنا، دھوم ہونا یا مشہور ہونا، تو ہر طرف برسات کی شہرت ہونے لگتی ہے، مشہور ہونے لگتا ہے، اور ایک شور ہے آسمان پر برپا، بادلوں کا ایک شور آسمان سے سنائی دینے لگتا ہے، بادلوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز آنے لگتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ موسلا دھار بارش ہوتی ہے، بارش کے بڑے بڑے قطرے جو متواتر زمین پر گرتے ہیں، یعنی بہت زور و شور سے ہونے والی بارش کو موسلا دھار بارش کہتے ہیں۔ بادلوں کی گھن گرج سے دل دہل جاتے ہیں، گھن گرج بادلوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز، اور دل دہل جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں۔ بجلی کی کڑک سے لوگ سہم جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ گھروں کے صحن تالاب بن جاتے ہیں اور گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرتے ہیں، یعنی اتنا پانی ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ندیاں اور نالے بہہ رہے ہیں۔ دریا جوش مارنے لگتے ہیں، یعنی دریاؤں سے پانی باہر کو ابلنے لگتا ہے، باہر آنے لگتا ہے، لیکن بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی، تھمنے کا، رکنے کا، بارش رکنے کا نام نہیں لیتی، یہاں تک کہ سیلاب آنے کا خدشہ ہونے لگتا ہے، خدشہ ہونے لگتا ہے، ڈر ہونے لگتا ہے۔ لوگ بارش کے تھم جانے کی دعائیں کرنے لگتے ہیں، تھم جانے کی، رک جانے کی، یعنی بارش
اس قدر تیز ہو جاتی ہے، اتنی تیز آتی ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے اور دریا بھی ابلنے لگتے ہیں۔ اتنا پانی ہوتا ہے کہ دریاؤں سے بھی باہر آنے لگتا ہے اور لوگ سیلاب کے آنے کے ڈر سے پھر بارش کے رکنے کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ آخر خدا خدا کر کے بارش تھمتی ہے، رکتی ہے، لوگوں کی جان میں جان آ جاتی ہے، یعنی لوگ جو ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بادل چھٹنے لگتے ہیں، ہٹنے لگتے ہیں، بادل آسمان بادلوں سے خالی ہونے لگتا ہے، موسم بڑا پیارا اور سہانا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر چیز دھل کر نکھر جاتی ہے، یعنی بارش سے کائنات کی ہر چیز جو ہے دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، آسمان پر قوس قزح نمودار ہوتی ہے۔ قوس قزح دھنک کو کہتے ہیں، مختلف رنگوں کی ایک کمان سی بن جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی دلکش اور دلفریب منظر ہوتا ہے۔ دلکش، دل کو اچھا لگنے والا، دلفریب، دل کو لبھانے والا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو ہے یا سچ مچ ہے ایک رنگین کمان، واہ واہ کیسا بھلا لگتا ہے یہ پیارا سما۔ یقین نہیں آتا کہ آسمان پر یہ مختلف رنگوں کی ایک خوبصورت سی جو کمان بن گئی ہے وہ سچ مچ میں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی جادو ہے اور موسم بہت ہی سحرنما، خوبصورت اور پیارا ہو گیا ہے۔ ہر چیز مسرور اور خوش نظر آتی ہے، کسانوں کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے۔ مسرور کے معنی بھی خوش کے ہی ہیں۔ کسانوں کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے، چمک اٹھتا ہے اور ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ باغ باغ ہونا، خوش ہو جانا۔ درخت اور پودے یہاں یہ لفظ بھول نہیں، دھل ہے۔ درخت اور پودے دھل کر تر و تازہ ہو جاتے ہیں، باغوں کی رونق لوٹ آتی ہے، یعنی باغوں میں پھر سے کوئل کی آواز آنے لگتی ہے، پھول کھل جاتے ہیں۔ کوئل کی کوکو کانوں میں رس گھولتی ہے، یعنی بہت بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ جنگل میں مور خوشی سے ناچنے لگتے ہیں۔ اس طرح بارش کے بعد موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ لوگ مزیدار پکوان تیار کرتے ہیں، کھانے کی چیزیں تیار کرتے ہیں، میٹھے میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ تیار کرتے ہیں، حلوے تیار کرتے ہیں اور موسم کا لطف اٹھانے کے لیے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ ان کے لیے یہ موقع کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔